یہ سنتے ہیں آج ایک دوشیزہ پر بیتی پراسرار کہانی۔ 7 سالہ سمد کا یوں اچانک سے پراسرار طور پر غائب ہو جانا ایک بار پھر اہل محلہ کے لیے سخت اذیت اور خوف کا باعث تھا۔ سمد اپنے اسکول سے واپس آتے ہوئے اچانک غائب ہو گیا تھا۔ گلی کے کونے پر پرچون کی چھوٹی سی دکان پر بیٹھے چاچا نے اسے آتے دیکھا تھا۔ اس نے دکان سے کوئی چھالیاں خریدی اور پھر اپنے گھر کی طرف چل دیا، مگر اپنے گھر تک نہ پہنچا۔ اب یوں درمیان کے گھروں تک پہنچ کر غائب ہو جانا کسی معمے سے کم نہ تھا۔ ایسا دوسری بار ہوا تھا۔ ابھی کچھ ماہ پہلے ہی کی بات ہے کہ اس گلی میں رہنے والے ناصر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ صبح صبح گھر سے معمول کے مطابق دکان کھولنے کے لیے نکلے۔ محلے کے کچھ لوگوں سے سلام دعا بھی ہوئی، لیکن وہ گلی کے ختم ہونے پر اپنی دکان تک نہ پہنچ پائے اور غائب ہو گئے۔ ایک لڑکا جو ان کے ساتھ دکان پر کام کرتا تھا، جب وہ معمول کے مطابق صبح دکان پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے، دکان بند ہے۔ وہ لڑکا پتہ کرنے جب ناصر صاحب کے گھر گیا تو ان کی بیوی زرینہ نے بتایا کہ وہ تو چابی لے کر نکل گئے ہیں۔ محلے میں شور مچ گیا، سب نے تلاش شروع کر دی، لیکن ناصر صاحب تو نہ جانے کہاں غائب ہو چکے تھے۔ زرینہ اور ان کی بیٹی نائلہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اس طرح سے گھر کا مرد اور وہ بھی کمانے والا غائب ہو جائے آسان بات نہ تھی۔ وہ تو محلے والے ہمدرد تھے، دکان کو ایک بزرگ نے سنبھال لیا، مگر یہ بات بھی تکلیف دہ تھی کہ ناصر بھلا بغیر بتائے کہاں چلے گئے ہیں۔ نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ کوئی پریشانی تھی۔ پولیس بھی پریشان تھی۔ آخر کار 3 دن بعد ناصر صاحب کی لاش ایک پرانے کھنڈر جیسے اسکول سے ملی۔ لاش کی حالت بہت خراب تھی اور دہنا ہاتھ کوہنی سے غائب تھا۔ ہائے ہائے، کیسا غضب ہے، یہ معصوم تو کسی کو دھکا بھی نہیں دیتا تھا۔ ان کی بیوی زرینہ بین کیے جا رہی تھی۔ نائلہ بھی اپنے باپ کو دیکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھی۔ خیر، ناصر صاحب کی تو تدفین کر دی گئی۔ بیٹی نائلہ اور بیوی زرینہ پر تو گویا پہاڑ ٹوٹ گئے۔ محلے والوں کی ہمدردیوں نے اس وقت انہیں بہت سنبھالا۔ رفتہ رفتہ وہ سنبھلتے گئے۔ نائلہ کبھی کبھی آنگن کے کونے میں لگے انار کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے ابا کو یاد کرتی تھی۔ ابھی محلے والے ناصر صاحب کی عجیب و غریب موت کے غم سے نہ نکل پائے تھے کہ یوں سمد کے غائب ہو جانے پر ایک بار پھر محلے میں خوف و دہشت تاری ہو گئی۔ پھر وہی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ ہفتے بعد سمد کی لاش سوکھے ہوئے گٹر سے برآمد ہوئی، اور یہ دیکھ کر تو لوگوں کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں کہ سمد کا بھی داہنا ہاتھ کونی سے غائب تھا۔ سارے محلے میں تو کوہرام مچ گیا، ہر ایک کی آنکھ اخبار تھی۔ یہ کون تھا بھائی؟ یہ سب کچھ بھلا کس لیے اور کیوں ہو رہا تھا؟ محلے میں اس حد تک دہشت پھیل گئی کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا بند کر دیا۔ مغرب سے پہلے ہی ان کی گلی ویران ہو جاتی۔ وہ محلہ جہاں پر بچے میدان میں کرکٹ کھیلتے، خواتین گھروں سے باہر نکل کر بیٹھتی تھیں، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ نائلہ کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی تھی۔ گھر کے کاموں میں دلچسپی نہیں لیتی تھی، ہر وقت چپ چپ رہتی، اور زیادہ بے چینی ہوتی تو بس انار کے درخت کے نیچے پلنگ پر جا کر لیٹ جاتی۔ وہاں جا کر اسے بہت سکون محسوس ہوتا۔ کبھی کبھی نائلہ کی ماں زرینہ یہ بات دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ اس کی بیٹی انار کے درخت کے نیچے لیٹ کر کچھ باتیں کرتی رہتی ہے۔ خیر، رشیدہ خالہ جو محلے میں رہتی تھی وہ نائلہ کو پسند کرتی تھی اور اسے اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی تھی۔ کافی دنوں سے یہ بات ان کے دل میں تھی۔ سمد کی موت کو بھی اب کافی ٹائم ہو گیا تھا۔ محلے والے کچھ معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے لگے تھے۔ تبھی رشیدہ خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر زرینہ کے گھر چلی آئیں۔ زرینہ کو بھی لڑکا پسند تھا، سیدھا سادہ شریف تھا، کسی مل میں کام کرتا تھا، تو زرینہ نے اپنی بیٹی نائلہ کے لیے حامی بھر لی۔ جب ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا تو نائلہ نے صاف انکار کر دیا۔ نہیں اماں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ تیری شادی ہو جائے گی تو مجھے سکون مل جائے گا۔ اماں، میں نے کہہ دیا نا، میں نے نہیں کرنی شادی تو بس نہیں کرنی۔ ضد مت کر تو مجھ سے۔ تو کیوں مجھے اتنا تنگ کرتی ہے؟ بتا بھلا، لڑکے میں کیا برائی ہے، یا پھر تجھے رشیدہ خالہ نہیں ٹھیک لگتی؟ زرینہ نے پیار سے اپنی اکلوتی بیٹی نائلہ کا ہاتھ تھام کر پوچھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دل و جان سے چاہتی تھی، کیونکہ شادی کے 10 سال بعد من تو مرادوں سے نائلہ پیدا ہوئی تھی۔ میں نے اس لیے شادی نہیں کرنی کیونکہ میں نے شادی کر لی ہے۔ تو نے شادی کر لی ہے؟ یہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے کیا؟ الٹے سیدھے رسالے پڑھ پڑھ کر تیرا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، تبھی الٹی سیدھی بکواس کر رہی ہے۔ گھر سے باہر نکلتی نہیں ہے اور شادی کر لی ہے۔ خواب دیکھا ہوگا تو نے۔ چپ کر کے شادی کی تیاری کر لے، اور ہاں، آئندہ ایسی بات نہ کرنا کسی کے سامنے، یہ فضول بیہودہ باتیں ہوتی ہیں۔ تجھ پر تو کہانیوں اور افسانوں کا اثر ہو گیا ہے۔ اماں، یہ تم ٹھیک نہیں کر رہی ہو، پچھتاؤ گی تم، دیکھ لینا۔ ہاں، بڑی آئی 30 مار خان، پچھتاؤں گی میں۔ 2 دن بعد رشیدہ خالہ محلے کے 2-3 افراد کی موجودگی میں نائلہ کو مٹھائی کھلا کر اس کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کے نام کا چاندی کا چھلا پہنا کر چلی گئی۔
2 माह बाद निकाह तय हुआ था। जरीना बहुत खुश थी जबकि नाइला चुप चुप सी थी। दूसरे दिन सुबह जरीना नींद से जागी तो सारे मोहल्ले में कोहराम मचा हुआ था। रशीदा अपने घर में मुर्दा हालत में पाई गई थी। कोई छुरी, गोली, चाकू किसी किस्म का निशान नहीं था। बस उसका भी दहना बाजू कोहनी से गायब था। उसका बेटा जब रात की ड्यूटी से वापस सुबह घर में आया तो रोज की तरह अपनी माँ को दरवाजे पर मुंतजर न पाया तो वो घबरा गया। उसने दरवाजा बजाया तो कोई जवाब न आया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि रशीदा खाला फजर की नमाज पढ़कर अपने घर में झाड़ू करके फिर दहलीज पर बैठकर तस्बीह पढ़ती थी और फिर आने जाने वालों की उनसे सलाम दुआ होती रहती थी। आखिरकार उनका बेटा पीछे की तरफ से दीवार कूदकर घर के अंदर गया तो अपनी माँ को मुर्दा हालत में पाया और जब देखा तो बाजू गायब था। सारे मोहल्ले वाले भी अंदर आ गए। एक बार फिर मोहल्ले में दहशत फैल गई। रशीदा खाला को तो दफना दिया गया, बेटा उनका नफसियाती मरीज बन गया और घर एक बुरी तरह से उजड़ गया। जरीना तो बुरी तरह टूट गई थी क्योंकि रशीदा खाला से उनकी बहुत पुरानी जान पहचान थी। जब से वो इस घर में आई थी तब से रशीदा खाला उसकी मोहल्लेदार थी। जरीना की रात को आंख खुली तो नाइला के हंसने की आवाज पर वो चौंक गई। रात के 3 बज चुके थे। नाइला उस वक्त किसी से बातें कर रही थी। जरीना ने जल्दी से पलटकर पलंग की सिमत देखा। नाइला का पलंग खाली था। वो उठकर सहन में आई। सहन में अनार के दरख्त के नीचे उसे 2 साए नजर आए। कबल इसके कि जरीना करीब जाती एक साया दरख्त के तने में गुम हो गया। दूसरा साया जो यकीनन नाइला ही का था, जो अपने बाल खोले हुए थे और उसके बाल जमीन को छू रहे थे जबकि उसके बाल दरमियाने साइज के थे। देखते ही देखते नाइला उस दरख्त के इर्द गिर्द बिजली की सी तेजी से चक्कर लगाने लगी। फिर वो एकदम रुकी और उसके बाल जमीन से उठकर एकदम ऊपर की जानिब हो गए और वो बालों के सिरों से दरख्त की शाख पर लटक गई। उसके जमीन पैर से तकरीबन 1 फुट ऊपर हो गए थे। नाइला, नाइला! जरीना बेइख्तियार चीख कर आगे बढ़ी, लेकिन ये क्या, दरख्त की हर शाख से नाइला लटक रही थी और जोर जोर से कहके लगा रही थी। खौफ और दहशत से तो जरीना की आंखें फटने लगीं। वो उल्टे पैर कमरे की जानिब भागी। कमरे में आई तो देखा कि नाइला तो अपने बिस्तर पर मौजूद थी। जरीना ने डरते डरते सहन में अनार के दरख्त की जानिब देखा। वहां मुकम्मल खामोशी का राज था। ना कोई लटकती हुई लड़कियां थीं और ना कहकों की खौफनाक आवाजें। क्या हुआ अम्मा, बत्ती क्यों जलाई तुमने? नाइला, तू 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 सो रही थी? उसकी माँ ने हकलाते हुए पूछा। अम्मा, तुम्हें क्या नजर आ रहा है? तुम्हारे बत्ती जलाने पर ही तो मैं जागी हूँ। अच्छा, मुझे लगा जैसे तू बाहर थी। अम्मा, लगता है ना कि रशीदा खाला की पुरअसरार मौत ने तुम्हें पागल कर दिया है, तभी तुम उल्टे सीधे ख्वाब देख रही हो। सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जरीना अपने पलंग पर लेट गई, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसकी नींद उड़ा देने के लिए काफी था। उसने एक बार फिर पलंग की तरफ पलट कर देखा तो बेटी मासूम और सादा चेहरे के साथ सो रही थी, मगर कुछ न कुछ तो था जो यूं मोहल्ले में अमवात हो रही थी। वो रात जरीना ने शदीद कर्ब में गुजारी और सुबह सारा मामला खुलकर सामने आ ही गया। सुबह नाइला नाश्ते से फारिग होकर नहाने चली गई। जरीना ने सोचा काफी दिन से स्टोर की सफाई नहीं हुई, तो ये सोचकर उसने स्टोर का दरवाजा खोला। अजीब सी नाखुशगवार बू फैल गई। वो समझी शायद चूहा या बिल्ली मर गई होगी। जरीना ने ये सोचकर बड़े संदूक के आगे पीछे झांका। पीछे से बदबू आ रही थी। इस कदर गलीज और नाखुशगवार बदबू थी कि उसको उबकाइयां आने लगी। उसने देखा कि पीछे प्लास्टिक की थैलियां पड़ी हैं। जब जरीना ने आगे बढ़कर थैलियां बाहर निकाली तो खौफ और दहशत उसके बदन में फैल गई। उन थैलियों में इंसानी हाथ थे जो काफी हद तक सड़ गए थे। एक मर्दाना हाथ था, एक औरत का और एक नन्हा सा हाथ, यकीनन बच्चे का था। दोनों बड़े हाथों को तो वो पहचान गई, क्योंकि एक हाथ उसके शोहर का था जिसमें बारीक चांदी का छल्ला पड़ा हुआ था। दूसरा हाथ रशीदा खाला का था, क्योंकि उनकी उंगली में एक छोटा सा छल्ला था जो हर वक्त वो अपनी उंगली में पहनकर रखती थी, और यकीनन छोटा सा हाथ तो समत का ही था। जरीना का देखकर सर चकराने लगा। पीछे से नाइला के बेहंगम कहके की आवाज से जरीना ने घबरा कर देखा तो उसके सामने नाइला के कपड़ों में बेहद खौफनाक औरत खड़ी थी। लाल लाल बाहर को निकली हुई बड़ी बड़ी खौफनाक आंखें, सख्त तारों जैसे खड़े बाल, लंबे लंबे दांत और तेज नाखून। नाइला, नाइला, ये कहते हुए जरीना बेहोश हो गई। जब जरीना को होश आया तो अपने ऊपर नाइला को झुका हुआ पाया। अम्मा, अम्मा, तुम ठीक तो हो ना? नाइला की आंखों में आंसू थे। वो बहुत परेशान थी। नाइला, नाइला, तू तू जरीना की आवाज तो उसका साथ ही नहीं दे रही थी। खौफ और दहशत का शिकार थी। अम्मा, तुम मुझसे मत डरो, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी, मगर तुमको एक वादा करना होगा कि तुमने इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना। अम्मा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, बस तुमको मेरा साथ देना होगा। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं बोलूंगी मैं तुम्हें, बस तुम ये बात किसी को नहीं बताना। जरीना गौर से अपनी बेटी की वही मासूम सूरत देख रही थी जो बचपन जैसी थी। थोड़ी देर बाद नाइला ने बोलना शुरू किया। अम्मा, इस अनार के दरख्त पर जिन्नात की फैमिली का बसेरा है।
اور ان میں سے ہی ایک جن سے مجھے اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی، کیونکہ جب میں پیدا ہونے والی تھی تو تم نے اس درخت سے بہت سے انار کھائے تھے۔ میں بچپن سے ہی ان لوگوں سے باتیں کرتی ہوں، ان کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوں، اور پھر تمہیں یاد ہوگا کہ ایک بار ابا نے انار کا یہ درخت کاٹنے کا ارادہ کیا تھا، حالانکہ میں نے ابا کو منع بھی کیا تھا۔ ابا میری بات نہیں مانے اور انہوں نے کلہاڑی اس کے تنے پر مار دی۔ پھر میں نے شور مچا کر وہ کلہاڑی ابا سے کھینچ لی اور کہا کہ ابا تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو تم یہ درخت نہیں کاٹو گے۔ پھر ابا کلہاڑی چھوڑ کر باہر نکل گئے۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ابا کا وہ ہاتھ کاٹ کر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لیا اور ابا کو مار دیا۔ اسی طرح سمد نے اسکول سے آتے آتے چھوٹے سے انار کو پتھر مارا تھا۔ وہ میرا بچہ تھا، ہم نے ابا کی موت کے بعد شادی کر لی تھی۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا اور سمد کو بھی میں نے مار کر اس کا ہاتھ کاٹ لیا، اور جب میں نے تمہیں منع بھی کیا پھر بھی تم نے میری شادی طے کر دی، حالانکہ میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ میں شادی کر چکی ہوں۔ اسی وجہ سے رشیدہ خالہ کا میں نے وہ ہاتھ بھی کاٹ کر انہیں مار ڈالا جس ہاتھ سے انہوں نے مجھے انگوٹھی پہنائی تھی۔ پر اماں میں یہ سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کرتی تھی، تم لوگ مجھے غصہ دلاتے تھے نا۔ نائلہ تو یہ کیا بول رہی ہے؟ زرینہ جو دم سادھے سب کچھ سن رہی تھی وہ خوف سے چیخ پڑی۔ اماں دیکھ، مجھ سے مت ڈر، میں تم کو بہت پیار کرتی ہوں، تمہیں کچھ نہیں کر سکتی میں۔ میری بچی تو کس راستے پر چل پڑی ہے، یہ سب کچھ چھوڑ دے میری بچی، میں تیرا علاج کراؤں گی۔ نہیں اماں، یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، میں بہت آگے جا چکی ہوں، واپس لوٹ کر نہیں آ سکتی، جیسا چل رہا ہے تو چلنے دے، بس تو کسی کو پتہ نہیں چلنے دے، میں اسی طرح اپنی زندگی گزاروں گی۔ اب میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی، لیکن تم بھی کوشش کرنا کہ تم میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ زرینہ نے سوچ لیا تھا کہ اپنی معصوم بیٹی کو اس عذاب سے ضرور نکالے گی، لیکن وہ اس وقت خاموش ہو گئی۔ دوسرے روز زرینہ نے بازار کا بہانہ کیا اور محلے کی مسجد کے پیش امام صاحب سے ملی اور ان کو سب بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ 2 دن کے بعد وہ کسی عامل کے ساتھ پہنچیں گے، رات کو عامل کو لے کر آئیں گے جب نائلہ سو جائے گی۔ اس رات کو نائلہ نہ جانے کیوں وقت سے پہلے ہی بستر پر جا لیٹی۔ آج نائلہ بہت چپ چپ اور اداس تھی۔ سونے سے پہلے اس نے اپنی ماں کے پیر بھی دبائے تھے اور اس کے ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگائے تھے۔ اس لمحے نائلہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اماں میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں۔ میں بھی تجھ سے پیار کرتی ہوں بیٹی۔ اماں میں نے ابا کے ساتھ غلط کیا نا، تو مجھے معاف کر دینا اماں۔ ہاں ہاں، میں نے معاف کر دیا تجھے۔ زرینہ بھی اس کی حالت پر آپ دیدہ تھی، مگر اس کے دل میں خوف اور دہشت بھی تھی۔ نائلہ خود بھی ان سب باتوں سے ناآشنا تھی کہ اس نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ اس غیر مرئی طاقت نے اس سے کروایا تھا جو اس پر قابض تھی۔ نائلہ لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی۔ ماں کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سو گئی ہے۔ مقررہ وقت پر عامل صاحب بھی آ گئے۔ آتے ہی صحن میں لگے انار کے درخت کے پاس حصار کھینچ کر بیٹھ گئی۔ کچھ فاصلے پر زرینہ بھی بیٹھ گئی۔ عامل صاحب آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد درخت میں ارتعاش پیدا ہونے لگا اور درخت سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ رفتہ رفتہ آوازوں کا شور بڑھنے لگا، جیسے کوئی کرا رہا ہو، درد کی وجہ سے تڑپ رہا ہو۔ ان آوازوں میں نائلہ کی آواز بھی نمایاں تھی۔ زرینہ اپنی بیٹی نائلہ کی آواز سن کر تڑپ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شور بڑھنے لگا جیسے سارا گھر کسی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ زرینہ تو تھر تھر کانپ رہی تھی۔ عامل صاحب کی بتائی ہوئی صورتیں پڑ رہی تھی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ یکا یک درخت سے ایک بڑا سا انار دھپ سے زمین پر آ گرا۔ اس کے ساتھ ایک درمیانہ انار بھی گرا اور پھر آخر میں ایک ننھا سا انار بھی گر پڑا۔ تینوں انار زمین پر ایسے مچلنے لگے جیسے تڑپ رہے ہوں، ساتھ ہی کراہنے کی آوازیں بھی بڑھ گئیں۔ دفعتاً ہلتا ہوا درخت ساکت ہو گیا، چیخنے کی آوازیں بند ہو گئیں اور تڑپتے مچلتے ہوئے تینوں انار بھی ساکت ہو چکے تھے، اور پھر تینوں انار آپس میں اس طرح سے مل گئے جیسے آپس میں جڑے ہوتے ہوں۔ ماحول پر ایک دم سکوت چھا گیا۔ سارا شور، ہنگامہ اور کراہنے کی آوازیں، سب کچھ تھم چکا تھا۔ ماحول میں پراسرار سی خاموشی چھا گئی۔ عامل صاحب نے آنکھیں کھول دیں، ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ جاؤ بی بی، سب کچھ ختم ہو گیا ہے، انہوں نے مطمئن انداز میں کہا تو زرینہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ عامل صاحب چلے گئے۔ زرینہ کمرے میں آئی تو بیٹی کو بدستور گہری نیند میں دیکھا۔ زرینہ بھی آ کر لیٹ گئی۔ اب اسے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سوتے ہی اس نے خواب دیکھا۔ اماں میں نے منع کیا تھا نا کہ ایسا کچھ مت کرنا اماں، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہیں میرے بچے پر بھی رحم نہ آیا؟ نائلہ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے سوال کر رہی تھی۔ زرینہ نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں۔ اف، کتنا عجیب سا خواب دیکھا میں نے۔ وہ پریشان تھی، بہت رو رہی تھی۔ گھبرا کر پلٹ کر دیکھا تو دیکھ کر اطمینان ہوا کہ نائلہ تو سو رہی ہے۔ یہ دیکھ کر زرینہ دوبارہ سو گئی۔ جب زرینہ کی آنکھ صبح کھلی تو کیا دیکھا، نائلہ مر چکی تھی۔ نہ جانے رات کی کس پہر اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، چہرے پر آنسوؤں کے نشانات واضح تھے، اور آنگن میں گرنے والا بڑا انار اس کے منہ کے پاس اور چھوٹا اس کے بازو پر رکھا تھا۔
نائلہ 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 زرینہ پاگلوں کی طرح اس کے بے جان وجود کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ زرینہ نے تو اپنی بیٹی کو اس عذاب سے چھٹکارا دینا چاہا تھا، اور نائلہ نے بھی ماں کی محبت کی لاج رکھ لی تھی اور خود بھی محبت پر قربان ہو گئی تھی۔ زرینہ تو اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ محلے والوں نے نائلہ کی تدفین کی اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نائلہ کفن کے اندر جیسے انارکلی کی طرح خوبصورت اور معصوم سی لگ رہی تھی، اور اس کے قبر کے سرہانے 2 انار رکھے تھے، ایک کافی بڑا اور دوسرا ننھا سا، اور اب وہ انار بالکل سوکھ چکے تھے۔